پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب گئی تب بھی اس جگہ پر اسلام کی نبض چل رہی ہے۔ نوید صاحب نے بہت خوبصورتی سے اس خطے کا ماضی اور خاص طور پہ اس کے اندر جو ایک دینی تحریک کا جو ارتقاء ہوا ہے اور جتنے مجددین آئے، اور ایک آپ کہہ لیں کہ پورا ایک پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کا ایک پلان اس خطے کے لیے خاص طور پہ چل رہا ہے، جب ہم اس خطے کے اندر دین کا ایک نیا جو آپ کہہ لیں کہ ایک تسلسل نئی جو اٹھان ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، لیکن اب جو ہماری ڈسکشن ہے اس کا رخ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اور مقصد یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا اس خطے کو تو سمجھیں کہ جس خطے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں اتنی ہمیں امید دلائی گئی ہے اور صحیح دلائی گئی ہے، کیونکہ احادیث میں اس خطے کا ذکر ہے، امام مہدی اور ان کی ان فوجوں کا ذکر ہے جنہوں نے یہاں سے اٹھنا ہے اور پھر جا کے یروشلم میں جھنڈے گاڑنے ہیں۔ تو کچھ ہم سمجھیں تو صحیح کہ ہم جس کرۂ سرزمین کے اوپر رہ رہے ہیں اور بس رہے ہیں، تو حقیقتاً اس کی امپورٹنس ہے کیا، اور اس کا جغرافیہ کس طرح آپس میں اس کے جو تانے بانے ہیں وہ ملتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عمومی طور پہ جو انسان کا رجحان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں بس آپ اس اپنے ارد گرد کے دائرے یا کمفرٹ زون کے اندر ہی بس جاتے ہیں۔ جو ہماری نظر ہوتی ہے، جو ہماری نظر کی وسعت ہوتی ہے، وہ بہت محدود رہ جاتی ہے۔ تو اگر ہم کشمیر کے باسی ہیں تو پھر ہم اپنی سوچ اور اپنی نظر کی وسعت کو کشمیر تک ہی محدود رکھتے ہیں، یا اس کے ارد گرد کے حالات، اس کے سیاسی حالات، یا اس کا اپنا جو ایک نظم کا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، ہم اس تک محدود رہ جاتے ہیں۔ یہی چیز آپ باقی بھی کہہ لیں، افغانستان ہے تو وہاں پہ ایک عمل ہو رہا ہے، اسی طرح جو انڈیا کی سائڈ پہ کشمیر ہے، جو پاکستان کی سائڈ ہے۔ تو میرے جو آپ کے ساتھ ڈسکشن ہے اس کے پیچھے جو ایک بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذرا اٹھائیں اس محدود دائرے سے، اور اپنے آپ کو اٹھا کے نہ صرف تھوڑا سا اوپر لے جائیں ایک سیٹلائٹ کے لیول کے اوپر، جہاں پہ ہم اس خطے کو مجموعی طور پہ دیکھیں، اور پھر ہم آگے جا کے ابھی چلتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے دیکھیں گے۔ اسی طرح ہم تھوڑا سا ہسٹری میں بھی پیچھے جائیں، ہم دیکھیں کہ دنیا نے اس خطے کو کیسے دیکھا، اور دنیا کا اس خطے کے بارے میں کیا رجحان تھا، کیا تاثرات ہیں، ہمارا ماضی کیا تھا، اور اس سے پھر ہم ایک تصویر بنائیں گے جو کہ پھر کمپلیمنٹ کرے گی اس بات کو جو نوید صاحب نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو میرا کیونکہ ظاہر ہے جغرافیہ کا ٹاپک ہے، اور جغرافیہ کے ساتھ اس کی ہسٹری، تو زیادہ جو ہمارا انحصار ہوگا وہ نقشوں پہ ہوگا، اور یہ جو پکٹوریل ایویڈنس ہے، یعنی کہ تصاویر اور اس کے ساتھ جو ہمارے پاس جو شواہد ہیں۔ تو جو ٹاپک ہے میرا، اس کا انگریزی ترجمہ جیوگرافیکل ہسٹری آف انڈو پاک سب کانٹیننٹ کشمیر اینڈ افغانستان، اور بنیادی طور پہ یہ جو پہلی تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تو صرف اس کی ایک عکاسی ہے۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں کہ مولانا مودودی کی یہ جو تحریر یہاں پہ لکھی ہوئی اور علامہ اقبال کا جو شعر ہے، اصل میں جو میرا ٹاپک ہے وہ ان دو جو بڑی ہستیاں ہیں ان کے ان تصنیفات کے بیچ میں اصل میں سینڈوچ ہو جاتی ہے، اور یہ بالکل صحیح عکاسی کرتے ہیں اس بات کو جو اب ہم آگے کرنے جا رہے ہیں۔ سلائیڈ چینج کریں۔ اچھا جی، ہم موٹے گو تھرو کر لیں کہ ہمارا ٹاپک جو ہے اس میں ہم کیا کیا چیزیں کور کریں گے۔ ہم ہندو کش، ہمالیہ اور انڈس کو دیکھیں گے، جیسے کہ نوید صاحب نے اس کی بیس بھی رکھی ہے۔ ریجنل جیوگرافی آف ٹو نیشن تھیوری، یہ کیا ہے آگے بات کرتے ہیں۔ امپورٹنس آف خراسان، احادیث ہیں اس کے اوپر۔ افغانستان اس کو اسٹڈی کریں گے، افغانستان جب ہم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ خراسان بھی جڑتا ہے۔ اسی طرح ہم کشمیر کی بات کریں گے، پھر ہم اس کے بعد ایف پیک میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا، کہنا تو میں پاکستان افغانستان جا رہا ہوں، لیکن یہ اصطلاح ہے، اس کا ایک معنی ہے، وہ بھی ہم سمجھیں گے آگے۔ ایف پیک اور کشمیر کے تناظر میں اس لینز میں ہم دیکھیں گے اس خطے کو، اور آخر میں بات کروں گا کلیش آف سویلائزیشنز، اور یہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور کس رخ سے کر رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ ہمارا جو پہلا نقشہ ہے یہ وہ نقشہ ہے جس کی بات ابھی نوید صاحب نے کی تھی۔ اگر ہم اس خطے کو دیکھیں اوور آل تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 بڑے پہاڑی سلسلے اس خطے کے اندر موجود ہیں۔ ایک اگر آپ دیکھیں تو یہی کشمیر سے اوپر، یہ گلگت سے اوپر، خنجراب، یہ جو خیبر پاس ہے، اس سے اوپر دیکھیں تو ایک ہندو کش کا سلسلہ ہے جو افغانستان کی طرف جاتا ہے۔
اسی طرح اس کے ساتھ سے ہم دیکھیں تو ایک وہ پہاڑی سلسلہ ہے جس کو ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں یا ہیمالائز کہتے ہیں، جو کہ افغانستان کے بارڈر لائن یا پاکستان سے شروع ہو کے تو اس کے بعد انڈیا، نیپال، بھوٹان، میانمار تک جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک کراکورم رینج ہے جو اس سے اوپر کی ہے، جو کہ پھر چائنا کی طرف ایک ایریا کو کھول دیتی ہے۔ تو جیسے نوید صاحب نے ابھی بیس رکھی کہ ہمارا جو اصل فوکس آج ہوگا اور جس ایریا یا جس خطے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ خطہ ہے جو ہندو کش اور ہمالیہ کے بیچ میں یہ ویلی یا یہ ایک دامن بنتا ہے۔ میں اس میں تھوڑی سی اگر فائن ٹیوننگ اور کر دوں، نوید صاحب نے اس میں ایک اور کوہ سلیمانی کا ذکر کیا جو کہ ہماری یہ کوئٹہ اور ڈی آئی خان اور ڈی جی خان کے ایریا تک جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایسٹ کی طرف ایک اور بھی آپ کہہ لیں کہ باؤنڈری بنتی ہے، وہ انڈس کی باؤنڈری ہے۔ تو جو انڈس کا دریا ہے یہ بھی ایک ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے۔ تو یہ 3 پہاڑی رینجز اور ایک طرف انڈس، تو یہ جو اس کے بیچ کا خطہ ہے یہ بہت خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اور یہی وہ خطہ ہے جس کے بارے میں ہمیں خوشخبریاں دی گئیں اور یہاں سے آگے کی ایک امیدیں دلائی گئیں کہ یہاں سے ایک تبدیلی ایسی اٹھے گی جو پوری دنیا کو پھر تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ سلائیڈ چینج۔ اچھا جی، اس خطے کی ہم نے بات کی تو اس خطے میں مین جو آپ کہہ لیں کہ پلیئرز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں پلیئر ہے افغانستان ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، بنگلہ دیش ہے، بھوٹان ہے، نیپال اور میانمار ہے۔ تو جب ہم براڈلی سپیکنگ بات کرتے ہیں تو اس خطے میں یہ سارے ممالک آتے ہیں، لیکن آج جو ہم نے سٹڈی کرنا ہے اس میں ہم نے فلٹر لگانے ہیں تاکہ ہم اپنی بات کو بڑا اسپیسیفک زیرو ڈاؤن زوم ان کر کے ہم کریں اور سمجھیں کہ ہم جس خطے کی بات کر رہے ہیں وہ خطہ کون سا ہے اور اس کی پھر امپورٹنس کیا ہے وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے۔ تو سلائڈ چینج کریں۔ اچھا جی، فلٹر کیا ہیں؟ 2 فلٹر ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک فلٹر ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو اپنی اسلامک آئیڈینٹی کے تھرو۔ وہ آئیڈینٹی کیا ہے؟ 2 نیشن تھیوری، اٹ گیوز اس یونیک اینڈ کامن آئیڈینٹی۔ 2 نیشن تھیوری کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مختلف ہیں، یہ وہی 2 نیشن تھیوری ہے جس کے اوپر ہم نے پاکستان کا کیس رکھا تھا انڈین سب کانٹیننٹ میں کہ ہم ایک الگ قوم ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہمارا کلچر، ہمارا ایمان، ہماری تہذیب، ہر چیز فرق ہے۔ سو ہمیں آپ ہندوؤں کے کلچر کے اندر نہ جو ہے نا وہ مرج کریں، ہماری بالکل الگ شناخت ہے۔ یہی وہ 2 نیشن تھیوری ہے جو ہمیشہ سے ایک مسلمان کی شناخت رہی ہے۔ جتنے انبیاء ہیں بشمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کی ساری قربانیاں اٹھائیں، گھاٹی کے اندر پورا جو قبیلہ ہے وہ رہا، کیوں؟ ہماری شخصیت بالکل الگ ہے، ہماری شناخت الگ ہے۔ یہ وہ 2 نیشن تھیوری ہے، یہ وہ اسلامک آئیڈینٹی ہے جو ہماری باقی سب سے مختلف ہے۔ سو اگر ہم فلٹر لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ 2 نیشن تھیوری ہے۔ اللہ ڈڈ ناٹ ڈیوائزڈ اس امنگ نیشنز، اللہ نے ہم سب کو بھائی بھائی بنایا، ایمان کی سطح کے اوپر بھائی بنایا۔ ہم ڈیوائیڈ ہوئے تو اپنی سیاست کے اوپر ڈیوائیڈ ہوئے، یا اپنی سیاست پہ یا دوسروں کی سیاست جو ہمارے اوپر جو ہے انفورس کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامک بلاک بنائیں، مسلمان اکٹھے ہوں تاکہ وہ جو ہماری الگ شناخت ہے اس کو دنیا کے اوپر ثابت بھی کر سکیں اور ایک رول ماڈل بن کے اپنے آپ کو سامنے لا سکیں۔ تو یہ پہلا فلٹر ہے ہماری اسلامک آئیڈینٹی۔ دوسرا فلٹر ہے جیوگرافیکل کنیکٹ۔ یہ جس خطے کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی جغرافی دیکھیں تو اس کی جغرافی آج تو ہم اپنے اس علاقے میں رہتے ہوئے تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن حقیقتاً یہ پورا جو جغرافی اس پورے ایریا کی جس کی ہم ابھی بات کریں گے آگے، یہ ایک جغرافی ہے۔ اسی لیے اس کے ہم ماضی میں بھی جب جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جب بھی اس کے اوپر باہر سے حکمران آئے یا اندر سے حکمران اٹھے تو انہوں نے اس خطے کو کشمیر الگ، جموں الگ، انڈین آکوپائڈ پاکستان، کشمیر آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، افغانستان، پنجاب، سندھ اس طرح نہیں دیکھا۔ انہوں نے اس پورے خطے کو ایک ہی لینس سے دیکھا، اور وہ ہم ابھی ہسٹری میں جب جائیں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ سو جو دوسرا فلٹر ہے وہ ہے کہ ہسٹوریکلی دس ایریا از ٹریٹڈ ایز ون۔ 3000 سال پیچھے بھی آپ چلے جائیں نا تو اس خطے کو ایک خطے کی حیثیت سے ہی دیکھا ہے، جن بڑی ڈائنیسٹیز یا ایمپائرز نے اس کے اوپر آ کے حکومت کی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری نظر اب اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ ہم یہ چیز نہیں دیکھ رہے آج۔ کنیکٹڈ لینڈ ماس ہے۔ اسلام از ڈیپ روٹڈ ان بوتھ ہسٹری اینڈ جیوگرافی۔
تو یہ تصویر تو میں نے آپ کو ویسی ایک ریفرنس کے لیے لگائی تھی، لیکن اب ہم آتے ہیں اصل بات کے اوپر. جب ہم اس خطے کی بات کرتے ہیں، نوید صاحب نے اس کو ٹچ کیا، تو اس خطے کی ہماری امپورٹنس اس لیے بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ احادیث کے اندر اس خطے کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہیں. یہ خراسان کا علاقہ ہے جس کے اندر وہ فوجیں اٹھنی ہیں جنہوں نے جا کے مہدی کی مدد کرنی ہے، امام مہدی کی، اور اس کے بعد ایلیا یعنی کہ جیروسلم میں جا کے اپنے جھنڈے گاڑنے. اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس خطے کو دیکھیں، اس کے حالات کو دیکھیں، اس کا عجم ہونا دیکھیں، اور اس کے بعد کہاں جا کے امام مہدی کی فوجوں میں شامل ہو کے تو اس لیول کو اچیو کرنا جس کے بارے میں ہمیں احادیث میں بتایا گیا ہے. تو اس خطے کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی امپورٹنس ہے، اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ بدقسمتی سے شاید ہم تو نہیں دیکھ رہے، لیکن ہمارا دشمن، آپ یقین کریں کہ بہت عرصے سے اس پورے خطے کو ایک تھریٹ کے طور پہ دیکھ رہا ہے. ہسٹری میں ہم پڑھیں گے بلا وجہ نہیں ہے کہ ون آفٹر دا ادر، برٹش سے بھی شروع کر لیں تو برٹش، رشین، اس کے بعد امریکن، طے بر طے آ کے اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے، فریگمنٹ کرنے یعنی کہ توڑنے، اور اس کے اندر اپنی پولیٹیکل ڈومینیشن یا اپنا کنٹرول حاصل کرنے کی بھرپور کوشش ہوتی رہی ہے. بہرحال یہ ہم آگے کور کریں گے. تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو خطہ کون سا ہے، یہ خطہ ہے خراسان کا. اور خراسان کیا ہے؟ ایک خراسان وہ ہے جس کا نقشہ آپ کے سامنے ہے. نقشہ جو ہے خود بتاتا ہے کہ کون سا ایریا کور کرتے ہیں. دیکھیں ایک طرف خراسان میں ایران بھی آتا ہے جو کہ پرانا پرشیا تھا، آج کا افغانستان آتا ہے جس کو ہارٹ آف خراسان یعنی خراسان کا دل کہتے ہیں. اس کے بعد اوپر چلے جائیں تو یہ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، یہ ساری جو سٹیٹس ہیں یہ بھی خراسان بارڈر کے ایریا میں شامل ہوتی ہیں. اور پھر پاکستان کا وہ حصہ جو کہ آپ کے مالاکنڈ ڈویژن، اور اوپر پھر آپ کا وخان کوریڈور جو کہ آپ کے گلگت یا کشمیر کا جو ٹاپ اینڈ ہے اس کو لگتا ہے، وہاں تک یہ خراسان ہے جو کہ عمومی خراسان تھا. لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک خراسان بزرگ بھی ہے جس کی نوید صاحب نے ٹچ کیا، دا گریٹر خراسان. اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ خطہ اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. سلائڈ چینج کر دیں. یہ ہے خراسان بزرگ، دا گریٹر خراسان. یہ جو آکسس ریور یا امو دریا ہے اس سے نیچے نیچے انڈس سے اوپر اوپر، اور اس کے بعد جو ہارٹ آف خراسان پرشیا اور ایران کا نچلا والا حصہ چھوڑ کے، ساؤتھ ویسٹ والا حصہ چھوڑ کے جو باقی کا پورا ایریا ہے یہ ہے براڈر خراسان. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو گریٹر خراسان ہے اس کے اندر یہ پاکستان کی یہ پوری بیلٹ جو بلوچستان سے شروع ہو کے تو پھر اوپر جاتی ہے انڈس کے اندر، جس کے اندر آپ کا کشمیر کا علاقہ بھی آتا ہے. اور میں کشمیر جب کہتا ہوں تو وہ کشمیر جو کہ اوریجنل کشمیر ہے، ویلی آف کشمیر، جس کے اندر جموں بھی شامل تھا، گلگت بلتستان بھی شامل تھا. یہ سارا ایریا جو ہے اس ایک خطہ یا خراسان کا پارٹ ہے. سو آگے ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں یہ اس کی تمہید تھی کہ جب ہم یہ ساری چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں تو اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس خراسان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ہم ہسٹری میں دیکھیں گے کہ بہت ساری ڈائناسٹیز اور ایمپائرز یہاں پہ آئیں، انہوں نے اپنے پیر جمائے، لیکن ہمارے لیے آج خاص طور پہ فیوچر کو دیکھتے ہوئے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم خراسان کا پارٹ ہیں، اور آگے جو دنیا کے حالات بننے ہیں اس میں اس خطے کا کردار ہے. اور ہم جب تک یہ ریکگنائز نہیں کریں گے تب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو ہماری شناخت کیا وہ چھوٹی سی ہے جو ہم اپنے دل میں آج لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ ایک بڑی شناخت ہے جو ایک براڈر پکچر کو کور کرتی ہے، چاہے وہ ہماری اسلامک آئیڈینٹی کے بیس پہ ہو یا جغرافی کی بیس پہ ہو. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. ابھی ہم بات کریں گے افغانستان اور خراسان کمبائنڈ. تو یہ تو ایک نقشہ ہو گیا. آپ دیکھیں کہ یہ جو پورا سلائڈ چینج کر دیں، یہ تقریباً 2670 یعنی کہ 2670 کلومیٹر لمبی ایک ڈیورنٹ لائن ہے جو پاکستان کو افغانستان سے الگ کرتی ہے. یہ ان نیچرل لائن ہے، یہ برٹش نے 19 سینچری میں ڈرا کی تھی، جس طرح اس نے پاکستان اور انڈیا کے ڈویژن کی ایک لائن ڈرا کی تھی. لیکن بہرحال یہ ایک لائن آج ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ وہ ٹیریٹری ہے جس کے اوپر آج ہماری نیشن سٹیٹس کریٹ ہوئی ہوئی ہیں. موٹی موٹی بات افغانستان کے بارے میں، پاکستان اور افغانستان کی 6 بارڈر کراسنگز ہیں، جن میں سے 2 زیادہ مشہور ہیں، ایک چمن ہے اور ایک خیبر پاس ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ذہن میں رہے کہ اولڈ سلک روٹ یا پھر نیا جو سلک روٹ ہے جس کو اوبور یا سی پیک کہتے ہیں، اس کا بھی جو ہارٹ اور جو پرائم ایریا آف کہتے ہیں نا کہ کوریج جو ہے وہ یہی خراسان کی ہی بیلٹ ہے. اس کی ہسٹری میں جانے سے پہلے میں صرف آپ کو، اگر پچھلی سلائیڈ پہ آ جائیں،
اس سے بھی پچھلی پہ یہ والی. تو ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس پکچر کو اپنے ذہن میں رکھیے گا, اینڈ میں کام آئے گی, کہ اسلام اس خطے میں, اس پورے خطے میں, سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں عربیہ سے یعنی عرب سے اسی خراسان کے راستے آیا تھا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عرب سے پہلے 1000 سال میں اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے, وہ اوپر کی طرف گیا ہے اور ایسٹ کی طرف گیا ہے. اور اگلے 1000 سال ان سارے مجددین کے بارے میں جن کا نوید صاحب نے ذکر کیا, اور پھر اپ ٹو خراسان اور وہ مہدی کی فوجیں, تو ایک ریورس پروسیس بھی اسی روٹ سے جانا ہے جو کہ واپس عربیہ میں جائے گا اور دین یا اسلام کی نشرت ثانیہ کا سبب بنے گا. تو یہ بس ایک پکچر کو ذہن میں رکھیے گا, صرف ایک ریفرنس کے لیے آپ کے سامنے رکھنا تھا. 2 سلائیڈز آگے چلے جائیں. جی اچھا جی, افغانستان کی تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھ لیتے ہیں. اس کو میں گو تھرو کرا دوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں خاکہ بنے کہ یہ جو خطہ ہے اس میں ماضی میں ہوتا کیا رہا ہے. یہ میں BC-AD بیفور کرائسٹ آفٹر کرائسٹ کی یوز کر رہا ہوں. ویسے تو ہمیں ہجری کرنی چاہیے, لیکن مجبوری ہے کہ جب ہم ہسٹری یا ڈیٹا اٹھاتے ہیں تو اس میں کیونکہ یہی ریفرنس پوائنٹ ہے. تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت تھی وہ تقریباً کوئی 570 BC میں ہوئی تھی, اور نبوت جو ہے وہ کوئی 610 جو ہے وہ AD میں. تو یہ تقریباً بیفور کرائسٹ کا ٹائم ہے, اور 570 آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ ہم کریں تو یہ آپ کہہ لیں کہ تقریباً 1200 سال کا بیچ میں ایک گیپ آتا ہے. تو بہرحال ہم ہسٹری پہ چلتے ہیں کہ 600 قبل مسیح یہ سسانین ڈائنیسٹی تھی جو اینشنٹ پرشیا جس کا خسرو بادشاہ ہوتا تھا. تو اس وقت یہ افغانستان میں اس ڈائنیسٹی کی حکومت قائم تھی. ویسے تو اس کی جو شواہد ہیں وہ 3000 سال پہلے تک بھی جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں تقریباً 600 سال قبل مسیح. یہ موٹے موٹے میں آپ کو ریفرنس پوائنٹس دے رہا ہوں جو کہ زیادہ مشہور ہیں. پھر 300 سال قبل مسیح میں خراسان واز پارٹ آف الیگزینڈر دا گریٹ, جو بہت مشہور ایک فاتح تھا. یہ پورا خراسان کا علاقہ بشمول یہ ہمارے اپ ٹو کشمیر اور پاکستان کا بھی کچھ حصہ یہ الیگزینڈر کی ہی سلطنت کا پارٹ تھا. اس کے بعد چلے جائیں تو تقریباً یہ جو AD آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ 647 AD کا وہ ٹائم ہے جس میں عرب جو ہیں وہ اس ایریا میں انٹر ہوئے ہیں اور اسلام کو لے کے انٹر ہوئے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ تقریباً نبوت کے آپ کہہ لیں کہ 40 سال بعد اس ایریا میں اسلام داخل ہو گیا تھا, اور اسلام کی جو ساری موومنٹ تھی اور پھیلاؤ تھا وہ شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد سے ہم دیکھیں کہ ایک منظم طور پہ خلافتیں قائم ہوئیں اور اسلام کا ایک بھرپور جو انفلوئنس اس ایریا میں آیا. 661 AD سے 750 AD تک امیید جو خلافت تھی انہوں نے خراسان کے علاقے پہ رول کیا. پھر اس کے بعد 750 سے 861 AD تو عباسیت خلافت جو تھی انہوں نے خراسان پہ رول کیا. پھر 10ویں سینچری جو ہے محمود آف غزنوی یا محمود غزنوی جن کو کہتے ہیں, جو کہ ایک ترک سلیو کمانڈر کا بیٹا تھا, اس نے خراسان کے ایریا پہ کیا. پھر 12ویں سینچری میں منگول یہاں پہ آ گئے, اور منگولوں نے اس پورے خطے کو انڈین سب کانٹیننٹ اور خراسان اور وہ تو پھر بہت آگے تک بھی گئے ہیں. تو یہ سارا جو ہے منگولوں کے قبضے میں تھا. پھر چلے جائیں تو وہ تیمور یعنی تیموریڈ ایمپائر 13ویں سینچری میں. اس سے آگے جائیں تو 15ویں سینچری میں بابر جو کہ مغل ایمپرر تھا اس کی حکومت رہی ہے اس پورے خطے میں. پھر 17ویں سینچری میں احمد شاہ ابدالی اس نے اس خطے کے اندر اپنی ایمپائر بنائی, اور اس نے پھر کشمیر تک جو ہے اس پورے ایریا کو اپنے کنٹرول میں کیا. احمد شاہ ابدالی کو احمد شاہ دورانی بھی کہتے ہیں. یہ دورانی ڈائنیسٹی ہے جن کو سدھن بھی کہا جاتا ہے یا سدوزئی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ سدوزئی ٹرائبس کا جو اوریجن ہے وہ بھی یہ جو دورانی ڈائنیسٹی ہے انہی سے یاد ہے, جو کہ اغوان تھے اوریجنلی. اچھا ہم آگے چلتے ہیں تو پھر 18ویں سینچری میں رنجیت سنگھ نے کشمیر ویلی اور پشاور کے ایریا پہ حملہ کیا اور یہاں پہ اپنی حکومت بنائی. پھر 1893 ڈیورنٹ لائن انگریز نے یہاں پہ کی, کیونکہ انگریز نے بھرپور کوشش کی افغانستان کو فتح کرنے کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے. تو پھر انہوں نے ایک سیٹلمنٹ کی اور یہ ڈیورنٹ لائن کی کہ اغوان اس لائن سے اوپر جو کہ آج پاکستان افغانستان کا بارڈر ہے, اور ہم جو ہیں اس کے نیچے نیچے.
اچھا آگے چلے جائیں تو 1979، اب تو یہ نیئر پاسٹ ہے. 1979 سے لے کر 1989 تک سوویت یونین افغانستان میں انٹر ہوا، بھرپور کوشش کی، شکست خوردہ ہوا اور واپس چلا گیا. 1994 میں طالبان نے حکومت قائم کی افغانستان میں. اس کے بعد یہ اب ہمیں پتہ ہے کہ 2001 سے لے کر 2021 تک امریکیوں نے بھی کوشش کی، اور اب الحمدللہ طالبان کی واپس افغانستان کے اوپر حکومت ہے. تو یہ ایک کوئک رن ڈاؤن تھا آپ کے سامنے چند ہزار سال کا، کہ اس افغانستان جو اس کو خراسان ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تو اس میں کیا ایکٹیویٹی ہوتی رہی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ کچھ سلائیڈز ہیں صرف آپ کو دکھانے کے لیے. یہ عباسیٹ خلافت تھی اور یہ اس کا ٹیریٹوریل کنٹرول تھا. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ایریا ہے، یہ عمان سے لے کر اوپر یہ مکران جو ہے اور سندھ، یہ پاکستان کا ایریا ہے. اور اس سے جو اوپر جاتے جاتے ہیں، ٹرانس سیکسونیا کا یہ جو امپائر ہے، یہ کہ لوزلی گورنڈ ایریا تھا، جس میں آپ کا یہ کشمیر اور یہ سارا گلگت وغیرہ کا ایریا آتا ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ عباسیٹ خلافت کی تھی. اس کے بعد پھر یہ سارا مین خراسان، حجاز، سعودیہ، ایجپٹ، مصر تک، اور پھر اوپر سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں. تو اوپر خزرائٹس بھی تھے، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی بات کریں گے اس کے اوپر. یہ آج جو اسرائیل میں یہودی آباد ہیں، وہ اصل میں یہ خزرائٹ ٹرائبز ہیں جو وہاں سے نکلی ہیں. یہ جعلی یہودی ہیں بائی دا وے، جو کنورٹ ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ خزرائٹس ہیں جو کنورٹ ہوئے ہیں، اور پھر اب اسرائیل میں اشکنازی جیوز کی پہچان سے آج آباد ہیں. اگلی سلائڈ پہ آ جائیں. اچھا جی، یہ ہے آپ کی دورانی امپائر، جن کو سدوزئی بھی کہتے ہیں. تو یہ دورانی امپائر جو ہے، یہ بھی آپ دیکھیں کہ نیچے مغل امپائر تھی، اوپر دورانی تھی. اور دورانی میں یہی سارا افغانستان کا ایریا، کچھ پاکستان کا ایریا، پھر اوپر وہ یہ جو وخان کوریڈور کا ایریا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کا گلگت بلتستان اور کشمیر کا ایریا لگتا ہے. تو ان کا بھی انفلوئنس کافی اس جگہ پہ رہا ہے. ظاہر ہے ہم راولاکوٹ میں ہیں، تو جو سدوزئی ٹرائب ہے وہ یہاں پہ بھی آباد ہے. تو یہ سارا یہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے. اگلی سلائڈ. یہ محمود آف غزنوی یا محمود آف غزنی جس کو ہم کہتے ہیں، 997 1186. تو یہ پورا ایریا اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کی سلطنت تھی. پھر وہی بات، افغانستان، خراسان، پنجاب، اوپر کشمیر، وہ اوپر جو پامیر اور کراکرم ہے، اس کے نیچے نیچے کا ایریا. تو یہ ہمالیہ چل رہا ہے، یہ یہاں پہ ہندو کش چل رہا ہے، اور اس کے نیچے یہ پوری ایک وادی ہے جو کہ ایک خطہ یا ایک ایریا ہے. تو آپ سلطنت آفٹر سلطنت، امپائر، ڈائنیسٹی آفٹر ڈائنیسٹی دیکھیں گے، اس خطے کو ہر ایک نے ایک خطہ ہی کنسیڈر کیا ہے، اپنی حکومت بھی بنائی ہے. جب بھی انفلوئنس ہوا ہے ہند کی طرف، تو افغانستان سورس رہی ہے، افغانستان گیٹ وے رہی ہے، انکلوڈنگ کہ یہاں پہ جو دین بھی پھیلا ہے وہ پریڈومیننٹلی آیا اسی روٹ سے ہے، وایا افغانستان اینڈ سینٹرل ایشیا. تو آگے چلتے ہیں. اچھا اب ہم آتے ہیں کشمیر کے اوپر اور کشمیر کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک پرانا نقشہ ہے کشمیر کا. ابھی ہم نئے نقشے پہ بھی آئیں گے. اگر آپ پرانے نقشے میں بھی دیکھیں تو یہ جو کشمیر کی پوری ویلی ہے، یہ ہسٹوریکلی یہ سارا اس کا پیٹرن ہوتا تھا. نیچے لداخ تھا، اور پچھلی یہ شکسم کا ایریا آ گیا، اوپر ہنزا ہو گیا، بالتستان ہو گیا، نگر ہو گیا. اس میں تو چترال بھی شاید اس میں دکھا رہے ہیں، غزر، اور پھر مظفر آباد، پونچھ، میرپور، یہ نیچے ہے ساؤتھ کشمیر. بہرحال یہ ایک پرانا نقشہ ہے، لیکن میں نے کہا آپ کو انٹرسٹ ہوگا تو ذرا ریفرنس کے لیے. پھر نیچے سوات آ جاتا ہے، اور کافرستان اور وہ سارا، یہ افغانستان ساتھ چل رہا ہے اس کے. یہ جو اوپر کا حصہ ہے، اگلے سلائڈ پہ آ جائیں. یہ جو اوپر کا حصہ ہے جو افغانستان سے جڑتا ہے، یہ گلگت بلتستان کا ڈائریکٹ کنیکشن بھی ہے وخان کوریڈور کے تھرو. اور یہ گلگت بلتستان کا ایریا ڈائریکٹلی آج بھی افغانستان سے کنیکٹڈ ہے. ویسے تو یہ سارا ہی کنیکٹڈ ہے، لیکن اسپیسیفکلی آپ کہہ لیں کہ جو لینڈ ماس ملتا ہے اوپر تاجکستان ہے، اور بیچ میں ایک ایریا ایسا ہے جو پاکستان، تاجکستان اور چائنا اور افغانستان کا کمبائنڈ ایریا ہے، جس کو وخان کوریڈور کہتے ہیں. اور یہی وہ راستہ تھا جس سے پرانا سلک روٹ بھی چلتا تھا. تو آپ کہہ لیں کہ اگر تجارتی روٹ کو بھی دیکھیں گے تو وہ بھی اسی راستے سے ہی چلا کرتا تھا، اگر آپ ماضی کے سلک روٹ کو دیکھیں. باقی یہ نیا نقشہ ہے. اگر آپ یونین ٹیریٹری کی بات کریں، جموں اور کشمیر یا کشمیر ویلی کی بات کریں، تو پھر اس میں لداخ بھی آتا ہے، اقصی چین بھی آتا ہے، ٹرانس کراکرم ٹریکٹ یہ جو اوپر کا ایریا ہے، اس کے بعد گلگت بلتستان کا ایریا ہو گیا، اور پھر یہ جو جموں کشمیر کا سارا ایریا ہے. تو یہ آپ اگر نقشے میں دیکھیں گے تو
جب ہم کشمیر کہتے ہیں تو بنیادی طور پہ یہ جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں یہ پورا ایریا ہے جس کو کشمیر ویلی، اور اس کے ساتھ پھر ظاہر ہے آج کا پاکستان کا یہ جو فرنٹیئر کا ایریا ہے، یا پھر وہی خراسان اور افغانستان کی وہ پوری بیلٹ. تو یہ سارا ایریا بیسکلی آپس میں زمینی پوائنٹ آف ویو سے یا جغرافی کے پوائنٹ آف ویو سے انٹر کنیکٹڈ ہے. آگے چلیں. تھوڑی سی کشمیر کی کوئک رن ڈاؤن ہسٹری، زیادہ تر تو کشمیری ہیں ان کو پتہ ہی ہے اپنی ہسٹری کا، لیکن جو باہر سے آئے ہیں ان کے لیے ایریا کمپرائز آف، جیسے ہم نے نقشے میں دیکھا، جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس میں جموں اینڈ کشمیر ویلی ہے، اس کے بعد لداخ ہے، پھر آزاد کشمیر ہے جو ہمارا ایریا ہے، اس کے بعد گلگت بلتستان، اکسائی چین جو چائنا کے پاس ہے، اور ٹرانس کراکورم ٹریکٹ جو کہ چائنا کے پاس ہے. تو یہ پورا جو ہے یہ کشمیر ویلی ہے. ہسٹوریکلی closely associated with geopolitical developments of both افغانستان and Indo-Pak، جیسے ہم نے پہلے بات کی. based for many religions، ماضی میں ظاہر ہے بہت سارے ریلیجنز یہاں، بدھزم بھی گزرا ہے، شیوازم گزرا ہے، ہندوازم گزرا ہے، سکھزم گزرا ہے، اور اسلام obviously آج قائم دائم ہے الحمدللہ. اچھا جی، اس میں دیکھیں تو الیگزینڈر، عباسیٹ، محمود غزنی، منگول، مغل، دورانی، سکھ ایکسیٹرا، سب نے ٹائم کے ساتھ ساتھ یہاں پہ حکمرانی کی ہے، اور اس پورے ریجن پہ حکمرانی کی ہے، صرف اکیلے نہیں. صرف سکھ جو آپ کی جو تھا رنجیت سنگھ والا وہ ایک لمیٹڈ تھا ایریا، لیکن باقی سارے جو ہیں وہ اس پورے خراسان براڈلی آپ کہہ لیں اس کے اوپر حکومت کرتے رہے. آگے ہم نے بات کی پہلے کہ جو سدوزئی ٹرائب ہے جو کشمیر میں ہے، ان کا بھی اوریجن افغانستان سے ہے. 1339 میں شاہ میر جو تھے وہ پہلے مسلمان رولر تھے کشمیر کے. 1586 سے 1751 مسلمانوں نے کشمیر کے اوپر رول کیا. یہ تقریباً دورانی ڈائنیسٹی اور یہ جو مغل اور جو باقی مسلمان رولر تھے، یہ کم و بیش تقریباً کوئی 500 سال کا پیریڈ ہے جس پہ مسلسل مسلمانوں میں کی حکومتیں رہی ہیں اس پورے ریجن کے اوپر بشمول کشمیر. اچھا جی، اس کے بعد ہم چلیں تو 1820 سے 1846 رنجیت سنگھ یہاں پہ سکھ حکمران رہا ہے. اس کے بعد پھر 1846 سے 1947 ڈوگرا کا راج رہا ہے، اور برٹش کے ساتھ مل کے. تو رنجیت سنگھ نے بھی اور اس کے بعد ڈوگرا نے بھی مور اور لیس برٹش کی تحت ہی یہاں پہ حکومت کی ہے. اور بعد میں وہ گلاب سنگھ جو جموں کا تھا، اور ہری سنگھ جو آخری یہاں کا حکمران تھا جب پارٹیشن ہوا ہے. 1947 ڈوگرا جو ہے انہوں نے انڈیا کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا. ریبیلین پونچھ سے سٹارٹ ہوئی، اور اٹ واز سپورٹڈ بائی دا پشتونز آف نارتھ ویسٹ فرنٹیئر، اور ہینس کے آج آزاد جموں کشمیر. تو یہ تو ایک بیک گراؤنڈ تھا کشمیر کا، اور یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد پھر وہی ہے اوریجنلی کہ آئیڈینٹی ہماری ایک، اگر جغرافی کو کھول کے دیکھ لیں گے تو ماضی ہسٹری سب یہ بتاتا ہے کہ ایک علاقہ، جو باہر سے آئے جنہوں نے یہاں حکمرانی کی وہ بھی اس کو ایک خطہ. اگر قدرت کو دیکھیں تو وہ جو پہاڑ کے سلسلے، وہ 3 پہاڑوں کے اور یہ دریا کا سلسلہ، اس کے بیچ کی جو وادی یہ بھی ایک. اور اس کے بعد جب احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو پھر خراسان بھی یہیں پہ ہے. تو ہمارے لیے یہ آنکھیں ہماری کھل جانی چاہیے کہ اس ایریا کی کوئی یہ ایکسیڈنٹل کہتے ہیں نا کہ ریکگنیشن یا کوئی پرسنالٹی یا آئیڈینٹی نہیں ہے، کچھ ہے اس کے پیچھے. آگے چلیں. اب ہم آتے ہیں جی ٹورڈز دا اینڈ. ٹائم میں تھوڑا سا دیکھ لوں. اوکے. تو ایف پیک اینڈ کشمیر. ایف پیک میں نے اصطلاح اس لیے یوز کی کیونکہ جس وقت 2001 میں امریکی فوجیں یہ افغانستان میں انٹر ہوئیں تو انہوں نے جو اپنا تھیٹر آف آپریشن ڈیفائن کیا اس کو ایف پیک کہا. حالانکہ لڑائی تو ان کی افغانستان میں تھی، لیکن تھیٹر آف آپریشن انہوں نے ایف پیک کہا، افغانستان اینڈ پاکستان. اور ظاہر ہے وہ تو آج کی جغرافی کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ذہن میں رکھیں کہ جب پاکستان کی بات آ رہی ہے تو پھر یہ جو اس کا نارتھ آف پاکستان ہے جس میں آج کا کشمیر، گلگت بلتستان، چائنا تک کی حدود، ان کی نظر میں یہ ساری حدود شامل تھیں، اور ادھر افغانستان تھا. تو یہ ایک بیسیکلی پولیٹیکل میپ ہے، اس کو ہم کوئی اسٹڈی نہیں کریں گے، لیکن صرف آپ کو دکھانا یہ ہے کہ جب امریکیوں نے بھی افغانستان کو اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ سینٹر آف بیٹل گراؤنڈ ڈیفائن کیا تو اس نے اپنا جو دائرہ کھینچا وہ اسی خراسان کے ایریا کو ہی کھینچا.
تو اگر دو نقشوں کو کوئی برابر برابر رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو سملیرٹی ضرور نظر آئیں گی. اگلی سلائڈ. اچھا جی, یو ایس اینڈ نیٹو ڈکلیئرڈ دس ریجن ایز ون تھیٹر آف آپریشن. یہ بات ہم نے پہلے کی. انگریز نے اپنی روس جو زار تھے ان کے ساتھ جو گریٹ گیم کھیلی وہ بھی اسی خطے میں کھیلی. اور اس کے بعد 1979 میں ڈائریکٹ انویژن رشیا کی ہوئی, وہ بھی افغانستان پہ ہوئی, اور وہ گرم پانیوں تک جانا چاہتے تھے تو گرم پانی تک جانے کے لیے ظاہر ہے پاکستان کے تھرو ہی گزرنا تھا, تو پھر وہی علاقہ انڈر کنسیڈریشن. اچھا 2001 میں امریکی آئے, ایک بہانے سے آئے, ایک بندے کے پیچھے آئے, لیکن پورے ملک کے اوپر چڑھائی کر دی اور 20 سال تک وہاں بھی تباہی کی اور خود بھی ذلیل و خوار ہوئے. اچھا 2019 میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی, ظاہر ہے ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ تو تکلیف یہاں پہ محسوس ہوئی ہوگی. 2019 میں انڈیا ریپیلڈ دا اسپیشل اسٹیٹس. جموں اینڈ کشمیر کا جو ان کے آرٹیکل 370 آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا تھا, اور بیسکلی اس کو ضم کر لیا اپنے اندر. اچھا یہ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب نئے زمانے کی ڈیولپمنٹس ہیں. ہم پہلے ماضی میں گئے تھے, ماضی میں دیکھا کہ اس خطے میں بہت کچھ ہوا, پھر ہمیں یہ احادیث کی بیس پہ پتہ چلتا ہے کہ اس خطے میں آگے بھی بہت کچھ ہونا ہے. ہم تو سو رہے ہیں, دشمن ایکٹیو ہے, اس لیے میں نے ایف پیک کو سامنے رکھا. یہ ہماری رائٹ انڈر آر نوزز یہ ساری کارروائی پچھلے 20 سال سے ڈلی ہوئی ہے. 2019 میں انڈیا نے یہ واردات کی. آپ کا کیا خیال ہے کہ انڈیا نے یہ واردات جو ہے یہ ایک دم اتفاقاً کی ہے, یا وہ جو مودی اور آر ایس ایس کا طاقت میں آنا یہ سب اتفاقاً تھا, یا ایک سلسلے کا تسلسل ہے؟ سو بہرحال یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ انڈیا ڈیسپریٹ ہے اپنا لینڈ لنک کریٹ کرنے میں افغانستان کے ساتھ, کیونکہ وہ خواب دیکھتا ہے گریٹر انڈیا کے. اچھا اس کا ایک پریکٹیکل آپ کہہ لیں کہ مشاہدہ یہ ہے کہ افغانستان میں جنگ لگی تھی, ادھر پاکستان تھا, انڈیا وہ پاکستان کی پتلی طرف, لیکن انڈیا نے بہت ہیوی انویسٹمنٹ کی ہے افغانستان میں, انفراسٹرکچر میں, اپنا اثر و رسوخ, اپنا میڈیا انفلوئنس. وہ کیوں کی ہے؟ یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا سوال ہے. اگر دیکھا جائے تو انڈیا کو افغانستان سے تو کوئی تکلیف نہیں ہے, بیچ میں تو پاکستان ہے, اوپر چائنا ہے, افغانستان تو دوسری طرف رہ جاتا ہے, لیکن یٹ انڈیا پلیڈ اے ویری ایکٹیو رول. کیوں؟ اچھا جی آگے چلے جائیں. انڈیا اندر مودی آر ایس ایس. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ انڈیا نہیں ہے جو کہ ہم آج سے 10-15 سال 20 سال پہلے جانتے تھے. وہ انڈیا جو ایک ہسٹوریکل اینمی تھا, ہم جو تھے امریکی بلاک میں تھے, انڈیا رشین بلاک میں تھا, یہ کمیونسٹ انڈیا تھا, اور یہ پاکستان جو تھا وہ ویسٹ کے ساتھ تھا. تھنگز ہیو چینجڈ. انڈیا پوری طرح اس وقت جو ہے وہ یو ایس اور نیٹو بلاک کا ممبر ہے. ان کے آپریشنل پلانز اور ان کی فیوچر ملٹری پلانز کے اندر پوری طرح شامل ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں نے دی کہ انڈیا جو ہے وہ کوڈ کا بھی ممبر ہے. کوڈ ساؤتھ چائنا سی, یعنی چائنا کہ جو ساؤتھ کا اور ایسٹ کا ایریا ہے, جو کہ ساؤتھ چائنا سی سمندری علاقہ پورا ہے, وہاں پہ انڈیا امریکہ اور نیٹو کے ساتھ چائنا کے خلاف ایک ملٹری پارٹنر ہے. اس میں آسٹریلیا بھی ہے, جاپان بھی اور کچھ اور ممالک بھی ہیں. اس کو کوڈ کہتے ہیں. اسی طرح 2I2U. 2I جو ہے انڈیا, اسرائیل, UAE اینڈ US, یہ ایک اور بلاک ہے جس کا انڈیا پارٹ ہے, امریکہ کے ساتھ ہے. دونوں کیسز میں انڈیا, امریکہ, اسرائیل آر آن دا سیم پیج, اور یہ دو بلاکس کا انڈیا ممبر ہے. اور اس وقت یہ جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی ڈپلائڈ ہے, ہمارے سامنے ہو رہی ہے, اور انڈیا اس کا ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے. جنرل مرزا اسلم بیگ جو ہمارے ایکس آرمی چیف گزرے ہیں, وہ NDU میں جب انسٹرکٹر ہوتے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک کانسیپٹ پیش کیا تھا, اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ آف پاکستان. وہ کیا تھی کہ افغانستان ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. جس وقت ہمارے اوپر یلغار ہوگی تو ہمارے پاس فال بیک کے لیے پیچھے افغانستان ہے, سو ہم افغانستان میں جا کے ری گروپ ہوں گے اور واپس یلغار کریں گے. سرتاج عزیز ہمارے ایک فارن منسٹر ہوتے تھے, انہوں نے اس کا بڑا مذاق اڑایا, باقی دنیا میں بھی بڑا مذاق اڑا, پھر یہ بات ٹھنڈی ہو گئی. اب آپ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کریں تو اس کو نارملی انٹرنیشنل سطح پہ بھی مذاقاً لیا جاتا ہے کہ یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا. لیکن میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس پہ سوچیں.
اللہ نے ہمیں یونائٹ کیا ہے ایک آئیڈینٹی دے کے، جو کہ ہماری مسلمان کی اور اسلام کی آئیڈینٹی ہے، اور جغرافی بھی اللہ نے ہماری اکٹھی کر دی ہے۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، جنرل صاحب کی کوئی بات سنیں یا نہ سنیں، عالمی برادری کی یا سرتاج عزیز کی کوئی بات مانیں یا نہ مانیں، یا ان کے مذاق کے اوپر کوئی کان دھرے یا نہ دھرے، مجھے یہ بتائیں کہ جب اصل ٹائم آئے گا جس کو ہم کہتے ہیں کہ خراسان کا رول ہے، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ افغانستان، پاکستان اور یہ کشمیر ویلی کا پورا خطہ ایک دوسرے کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہیں۔ یہ صرف نقشے دیکھیں گے، اور ابھی جو ہم نے نقشوں کا تسلسل دیکھا ہے، یہ اس سے بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے۔ جب ایک کے اوپر جلغاد ہوگی تو دوسرے کے اوپر بھی۔ اور یہ چیز اگر آپ، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے افغانیوں کا وہ ساتھ نہیں دیا جو ہمیں دینا چاہیے تھا، لیکن جتنا بھی دیا سروائیو تو انہوں نے کیا، اسٹریٹجک ڈیپتھ کدھر تھی؟ تو اسی طرح آگے کا جو منظر نامہ ہے اس میں یہ ایک ایریا ہے، اور یہ تینوں ایک دوسرے کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہیں، اور یہ پہاڑ اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ اگلی سلائیڈ۔ یہ اس میں ایک آخری سلوگن تھا، وہ میں اینڈ میں پھر دوبارہ کروں گا، کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تبدیلی جن کی احادیث میں ذکر ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، ہم اپنی آئیڈینٹی کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن تبدیلی کا پروسیس افغانستان میں پچھلے 20 سال سے شروع ہو چکا ہے، اور وہ اللہ کا پروسیس ہے، اور وہ ان احادیث کے بیس کے اوپر ہے جو کہ ہمیں خراسان کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ سو دا پروسیس آف چینج ہیز اسٹارٹیڈ۔ ہم اس تبدیلی کا حصہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، یہ ہمارا نصیب، یہ ہماری عقل۔ اچھا جی، اینڈ کروں گا میں۔ یہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کلیش آف سویلائزیشنز۔ یہ بہت بیسٹ سیلر دنیا کی رہی ہے، اس میں بڑا اس پہ ہنگامہ، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی اس کی بات کی۔ یہ ایک رائٹر ہے سیمیول پی ہنٹنگٹن، یہ انہوں نے لکھی ہے۔ یہ بڑے امریکی صدور کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں، بڑے ان کے تھنک ٹینکس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی کلیش آف سویلائزیشن، اس کا بہت چرچا ہوا، پھر اس کے بعد تھوڑی سی فزل آؤٹ ہو گئی، اور لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ کانسیپٹ اب ختم ہو گیا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ بالکل بھی ختم نہیں ہوا۔ دنیا اب خاص طور پہ یہ پچھلے 8-10 سال سے جس شکل کو اختیار کر رہی ہے، اس میں کلیش آف سویلائزیشنز از دا نیو بیٹل گراؤنڈ۔ کیسے؟ ورلڈ از گریویٹیٹنگ ٹورڈز فیشزم۔ دنیا کے اندر جمہوری حکومتیں نہیں آ رہی بلکہ فیشسٹ حکومتیں آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ 9/11 کے بعد سے آئیڈیالوجیکل فالٹ لائنز، اگلا دشمن کون ہے؟ مسلمان۔ our biggest threat is from اسلام۔ یہی بات ہے نا جو پچھلے ہم 20 سال سے سنتے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے افغانستان گیا، عراق گیا، سیریا گیا، لیبیا گیا، پاکستان کا بھی برا ہی حال ہے۔ تو مودی آیا انڈیا میں، یہودیوں کا اس وقت جو مڈل ایسٹ میں کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ چائنا ٹھیک ہے آج ہمارا دوست ہے، ہمیں اس سے مدد مل رہی ہے، لیکن ہے تو فیشسٹ رژیم، بھولنا نہیں چاہیے، وہ اگلی سپر پاور ہے، اٹس رائٹنگ آن دا وال۔ سو کنکلوژن کیا ہے اس سارے کا؟ کنکلوژن یہ ہے کہ اسلام ایک سویلائزیشن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک سویلائزیشن ہے جو کہ انڈر تھریٹ ہے، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں وارننگ دی ہوئی ہے اس ٹائم کی کہ وہ تمہیں بانٹ کے کھائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ fail to recognize our true identity, our enemy will divide and rule us as in the past۔ ہمیں پہلے بھی بانٹا، آج بھی نیشن سٹیٹس میں بانٹا، ہو سکتا ہے آگے پاکستان کا جغرافیہ بھی چینج کر دیں۔ دشمن کے تو یہی عزائم ہے نا، آج جس کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا جغرافیہ پہلے بھی چینج ہوا، آگے بھی چینج ہو سکتا ہے۔ اس پاکستان کا جغرافیہ 71 میں بھی چینج ہوا، دشمن کے تو یہی عزائم ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس پورے ریجن کو دیکھیں تو پہلے کشمیر وادی کتنی بڑی تھی، وہ جو ہم نے ایک پرانا نقشہ دیکھا، آج کیا ہے؟ افغانستان یا خراسان پہلے ایک الگ ٹیریٹری ہوتی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ دشمن تو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ کام کر رہا ہے، بات یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ وی مسٹ ریکگنائز دیٹ اسلام از آر اونلی ٹرو آئیڈینٹی۔ سو پھر میں ختم کروں گا کہ اسلام اس ریجن میں خراسان سے آیا اور انڈو پاک سب کانٹیننٹ سینٹرل ایشیا میں پھیلا، خراسان بھی ادھر ہے اور ادھر سے ایک بیکورڈ جرنی ہونی ہے۔ اسی طرح جو مجددین ہیں ان کا ایک کردار ہے، ایک کردار وہ ہے جو آج میرا اور آپ کا ہے۔ ہم موجود
اس وقت دور حاضر میں ہیں، یہ ساری پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل اورینٹیشن ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. اب ہم آپس میں بٹے رہیں اور اپنی شناخت جو ہے اپنی چھوٹے سی سوچ کی جغرافی کے اوپر رکھیں، یا اپنی شناخت کو اور اپنی سوچ کو وسعت دیں اور اس اللہ کے پلان کو پہچانیں جو کہ ڈپلوائے ہوا ہے. تو یہیں پہ ہماری کامیابی ہے، اور یہی شاید آگے جو آنے والا آزمائش اور ٹیسٹ ہے وہ ہمارے لیے تیار کھڑا ہوا ہے. جزاک اللہ خیر.